حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم نکاح کرو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح تمہاری شرمگاہ کا محافظ ہے، تمہاری نگاہوں کا محافظ ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، کتنی پیاری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور نکاح افضل عبادت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوانوں، تم طاقت رکھتے ہو نکاح کرنے کی تو تم نکاح کرو، نکاح تمہاری شرمگاہوں کا محافظ ہے، نکاح تمہاری نگاہوں کا محافظ ہے۔ اور آگے میرے آقا نوجوانوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تم میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ نکاح کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ پاک دامن رہتا ہے، وہ غیر عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا نیک مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان نکاح کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے تو وہ بدکاریوں سے دور ہو جاتا ہے، برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان نکاح کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ انسان گناہوں میں مائل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نکاح کریں۔ صوفیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت یہ ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ شہوت کو مار دیتا ہے، خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، کتنی پیاری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نکاح کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث میرے آقا کی ہے کہ لوگوں، تم بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جب انسان اپنی خواہش کو ظاہر کر دیتا ہے تو دوسرے انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی خواہش کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری خواہش کی قدر کرتا ہو تو پھر وہ تو تمہارا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ آج کل ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو مال کی طلب رکھتے ہیں، مال کی، کہ مال مل جائے، بس کسی ذریعے سے خاندان اچھا ہونا چاہیے، خاندان سیٹھ والا ہونا چاہیے، خاندان بزنس مین والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے میرے آقا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ 4 وجہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم لوگوں کو چاہیے کہ
تم مال والی سے بھی نکاح نہ کرو، تم خاندان والی سے بھی نکاح نہ کرو، تم حسن و جمال والی عورت سے بھی نکاح نہ کرو، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم دین والی عورت سے نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم مال والی عورت سے نکاح کرو گے، اگر تم مال والی عورت سے نکاح کرو گے تو تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم خاندان والی عورت سے نکاح کرتے ہو تو یاد رکھنا تم دنیا میں کبھی شہرت نہیں پا سکتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم حسن و جمال والی عورت سے نکاح کرتے ہو تو وہ حسن ایک بیماری کی بنا پر ڈھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم دین والی عورت سے نکاح کرو گے، دین والی، اگر تم دین والی عورت سے نکاح کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی غریب کے یہاں سے جہیز مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی غربا مساکین میں ہم لوگ مال کو تلاشتے ہیں۔ ہم لوگوں کو عورت نہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو صرف مال اور مال ہی دکھتا ہے کہ کہیں سے مال مل جائے اور ہم لوگوں کا کوٹا پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب ہم لوگ عمل کریں گے تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت اس نیک عورت کے بدلے میں، دیندار عورت کے بدلے میں ہم لوگوں کو اتنا مال دے گا، اتنا دے گا کہ ہم لوگ اس مال کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ مال صرف ہماری دنیا میں نہیں کام آئے گا بلکہ ہماری آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو کسی غریب پر، کسی مسکین پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ارے میرے نبی کے نکاح کو دیکھ لو، میرے نبی نے کتنا جہیز میرے نبی نے لیا تھا۔ کیا میرے نبی نے کسی مال کی طلب کی تھی؟ کیا میرے نبی نے جہیز میں مال مانگا تھا؟ کیا میرے نبی نے جہیز میں 4-5 کروڑ روپے کی مانگ کی تھی؟ نہیں، میرے نبی نے صرف دینداری دیکھی، اور آج ہم لوگ دینداری کو نہ دیکھتے ہوئے مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ آج اس عمل سے بچتے ہیں تو میرے نبی کی حدیث سچی حدیث ہے، میرے نبی کا کہا ہر بیان سچا ہے۔ اگر ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اللہ اکبر۔